اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر الحمدللہ کہ جس قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور جس قسم کا ماحول اللہ تعالیٰ نے ہمیں بکری پالنے کے لیے عطا کیا ہے، اور پھر ڈائیورسٹی اتنی زیادہ ہے. جس طرح بکری ہر چیز کھاتی ہے اور ہر چیز کے اوپر پلتی ہے، ہر طریقہ کار کے اوپر پلتی ہے، ہر موسم کے اندر پلتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر موسم میں بکری کی ضرورت کے لیے چیزیں بھی عطا فرما رکھی ہیں. کہ کمرشل فارمنگ میں بکری کا مستقبل ہے کیا؟ کیوں ہم اتنے پیسے لگائیں؟ کہاں سے آئے گا پروفٹ؟ کیسے پالیں گے بکری؟ بکری کا روزانہ کا خرچہ کیا ہے؟ کسی بندے سے پوچھیں گے، وہ کہے گا بھائی میں تو 100 روپے میں بکری پال رہا ہوں، کوئی کہے گا میں تو 200 میں پال رہا ہوں، کوئی کہے گا میں 500 روپے میں پال رہا ہوں، اور کوئی کہے گا کہ میں جو بکری ہے اس کو فری آف کاسٹ پال رہا ہوں، مجھے تو صرف ایک بندہ رکھا ہوا ہے، اس کی سیلری پڑتی ہے، وہ بس میرے پاس چراگاہ ہے، یہ ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. کمرشل ماڈلز ڈفرینٹ ہیں، اور چونکہ اینڈ آف دا ڈے جب آپ مارکیٹ کے اندر آتے ہیں تو پھر کمپٹیشن آپ کا ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. کمپٹیشن آپ کا اس کے ساتھ بھی ہے جو اچھی بکری بنا رہا ہے، جو کیا کہتے ہیں جی بریڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. کمپٹیشن اس کے ساتھ بھی ہے جس نے چرائی کے اوپر بکری پالی ہوئی ہے. کمپٹیشن اس کے ساتھ بھی ہے جو میری طرح دونوں کام کر رہا ہے. کمپٹیشن اس کے ساتھ بھی ہے جس کی بکری جو ہے وہ 30 سے 50 ہزار روپے کی پرائس رینج والی ہے، اور کمپٹیشن اس کے ساتھ بھی ہے جو اپنی بکری 5 سے 7 لاکھ روپے کی بیچ رہا ہے. تو جب آپ سمندر کے اندر چھلانگ مارتے ہیں تو پھر آپ کو ویل بھی ملے گی، شارک بھی ملے گی، چھوٹی مچھلی، چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی مچھلی. آپ اس سمندر کے اندر آ گئے ہیں، اب آپ نے وہاں پہ سروائیو کرنا ہے. فائنینشلی سروائیو کرنا ایک مشکل کام ہے، اور اٹس این آرٹ. کسی بھی بزنس کے اندر جب آپ جاتے ہیں اس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے ذرا ہم یہ سیکھ لینا جی، پھر اس کے بعد بکری کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس سے کیا کروانا ہے، وہ تو دوسری بات ہے. بکری رکھنے کے قابل ہوں گے، بکری خریدنے کے قابل ہوں گے، اس کو پالنے کے قابل ہوں گے، اس کا بچہ لینے کے قابل ہوں گے، تو پھر یہ چیزیں آئیں گی نا کہ جس کو جینیٹیکلی امپروو کروانا ہے، وام لوڈ کم کرنا ہے، نیوٹریشن کے اوپر کام کرنا ہے، ہر چیز کو امپروو کرنا ہے، کاسٹ کٹ کرنی ہے اور پروڈکشن انکریز کرنی ہے. اچھا بکری جو ہے نا جی، یہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں پہ رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ کون سی بکری پراسپر کرتی ہے. اس کے لیے تھوڑی سی ریسرچ کرنا پڑتی ہے. ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں انفارچونیٹلی یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے، یا فیس بک کے اوپر بیٹھ کے، یا واٹس ایپ گروپس میں، جیسے ہمارا یہ الحمدللہ ایک بہت اچھا گروپ ہے، یہاں پہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں بکری سے ریلیٹڈ. تو ہم ایسے کسی گروپ میں جا کے 2-3 مہینے گزار لیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو بکری کی بڑی سمجھ آ گئی ہے. بکری کی سمجھ آپ کو تب تک نہیں آئے گی جب آپ اپنے 50 کلومیٹر رائٹ لیفٹ اور آگے پیچھے چاروں طرف گھوم پھر کے نہیں دیکھیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے، پاکستان میں جہاں مرضی ہوں آپ کو اپنے 50 کلومیٹر رائٹ لیفٹ آگے پیچھے چاروں طرف جب آپ گھومیں گے بہت ساری بکریاں نظر آئیں گی. بہت مختلف قسم کی بکریاں نظر آئیں گی. اس میں ہو سکتا ہے آپ کو مکھی چینی بھی نظر آ جائے، راجن پوری بھی نظر آ جائے، دیسی جو ہماری مکس بریڈ ہے وہ بھی نظر آ جائے، ٹیڈی بھی نظر آ جائے. اور میرا ماننا اور میرا ذاتی تجربہ جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 95% بکری آپ کی ابھی بھی جو ہے وہ چرائی کے اوپر پل رہی ہے. یہ جو ہم فارمز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اسٹال فیڈنگ کے اوپر جانور پالنا شروع کر دیے، ہم 1% کے اندر بھی نہیں آتے. باقی زیادہ تر بکری بھی وہی ہے جو سب سے زیادہ ڈھیٹ بکری ہے اپنے اس کے حساب سے، پروڈکشن دینے کے حساب سے، اور چرائی کے اوپر پل رہی ہے، وہاں پہ کھا پی رہی ہے اور پروڈیوس کر رہی ہے. آپ جب اس علاقے کے اندر گھومتے پھرتے ہیں اپنے علاقے کے اندر، تو آپ نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ آیا آپ کو اپنے علاقے میں کوئی ایسی بکری نظر آتی ہے جو ہائٹ لینتھ میں اچھی ہے، جس کے پاس اچھا اڈر ہے یا اچھا ملک ہے، یا جیسے آپ کسی کے پاس بیٹھے ہیں آپ کو یہ مطلب یہ ریسرچ کرنے کی باتیں ہیں کہ اس بکری کے بچے ماشاءاللہ بڑے اچھے پلتے ہیں جی، اس بکری کے بچے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، یہ بکری دودھ بہت اچھا دیتی ہے، بکری دودھ اچھا نہیں دیتی ہے. جتنے بھی بکری کے ٹریٹس ہیں ان کو آپ کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے یہ ریسرچ کروانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ایک فریم ڈیسائیڈ کر لیں. ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ فیزیبل اس قسم کا فریم ہے، اس قسم کی بکری جو ہے وہ پروڈکشن اچھی دیتی ہے. جب آپ وہ فریم سلیکٹ کر لیتے ہیں اس میں آپ بریڈ جو مرضی اٹھا لیں گے، آپ راجن پوری اٹھا لیں، مکھی چینی اٹھا لیں، بیکل اٹھا لیں، کالی ڈبی اٹھا لیں، دائرہ دین پناہ یا یہ دوسری نوچی جو ہے یہ اٹھا لیں، بڑی بکریوں کی جو میں بات کر رہا ہوں. اس کے اوپر آپ اللہ کا نام لے کے بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے، اپنا فارم سٹارٹ کر دیں. اخراجات کی جو بات ہے وہ میں بالکل ایک سمپل سی بات کر دیتا ہوں کہ جی ہر بندے کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے فارم کے اخراجات کو کیسے کنٹرول کرے. آپ کے پاس بہت سارے آپشنز آ گئے ہیں آپ کو بکری پالنے کے لیے. اب ڈرائی میٹر کا لوگوں کو پتہ چل گیا کیسے پورا ہوتا ہے. آپ کے پاس پورے پاکستان میں 4 بھوسے اویلیبل ہیں جن میں سے کوئی بھی بھوسا آپ کہیں بھی منگوا کے اسٹاک کر سکتے ہیں. اس میں
مونگ پھلی کا بھوسا ہے، چنے کا بھوسا ہے، گوارے کا بھوسا ہے، اس کے علاوہ آپ کا وہ مونگی کا بھوسا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر آپ کے پاس کچھ لوسن بھی آل دو کہ وہ بہت قلیل تعداد میں ملتا ہے، اس کو ارینج کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پاس ہیں فارم جو ماشاء اللہ اس کے اوپر چلا رہے ہیں۔ تو ڈرائی میٹر جو ایک بہت بڑا سورس آف نیوٹریشن ہوتا ہے آپ کے جانور کا پورے سال کا، وہ بھی لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ جن کے پاس زمینیں ہیں وہ سب چارے بھی کاشت کر سکتے ہیں، سب چاروں میں آپ کے پاس لوسن ہے، جنتر ہے، جو ہے، یہ 3 پٹے ایسے ہیں جن کو بکری بہت شوق سے کھاتی ہے اور ان کے اوپر پرفارم بھی کرتی ہے۔ دانے میں آپ گندم دے سکتے ہیں، مکئی دے سکتے ہیں، مختلف دانے مکس کر کے دے سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ پروڈکشن لے سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنے جانور کو کس سال کے کس موسم میں کیا چیز کتنی مقدار میں کھلا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو آپ کے اخراجات ہیں وہ کیا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو ایئرلی ایکسپنسز ہیں وہ آپ نے کنٹرول کرنے ہیں۔ اس کے لیے دین اگین آپ کو گھومنا پھرنا پڑے گا، آپ کو ویزیبلٹیز بنانی پڑیں گی کہ میرے پاس پڑوس میں کون سی چیز سستی مل رہی ہے جو جانور کھاتا ہے اور اس کے اوپر پرفارم بھی کرتا ہے۔ آپ وہ چیزیں اکٹھی کر کے اپنے جانور کو دینا شروع کر دیں، اور آپ اپنے جانور کو جب وہ چیزیں دینا شروع کریں آپ کو آپ کا جانور خود ہی بتائے گا۔ دنوں کے بعد آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ آیا جو خوراک میں نے اپنے جانور کو دینا شروع کی ہے وہ کام کر رہی ہے یا نہیں۔ اس کے اوپر جب آپ ایک دفعہ جانور سے بریڈ کروا لیتے ہیں، اس کے بچے اسی خوراک کے بنے دودھ سے پلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بھی اچھے طریقے سے پل رہے ہیں، تو آپ پھر پلیز اس کو لاک کر لیں۔ آپ پھر اس کے اوپر فردر ایکسپیریمنٹیشن مت کریں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا جانور فلانی خوراک کے اوپر بہت اچھا رسپونڈ کرتا ہے اور اس کے اوپر بچہ اچھا پلتا ہے، تو آپ نے وہی خوراک ارینج کرنی ہے، اور ہمیشہ جو بھی چیز آپ جانور کو دے رہے ہیں اس کے سیزن میں آپ پورے سال کے لیے اکٹھی کر لیں۔ اس وقت آپ کو وہ کاسٹ افیکٹو بھی پڑے گی اور آسانی سے جو ہے وہ دستیاب بھی ہوگی۔ جب آپ نے وہ چیزیں کر لیں، ارینج کر لیں، اس کے بعد آپ بھیا آ جائیں اپنی کاسٹ کٹنگ کے اوپر۔ آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ احسان ملک کے پاس ہے تو ہمیں مونگ پھلی کا بھوسا جو ہے وہ ایکس اماؤنٹ آف روپیز پر من پڑتا ہے، لیکن نجیب صاحب کے پاس جو ہے وہ ایک بھوسا میں جو ہے 20 روپے 30 روپے سستا پڑتا ہے۔ پھر آپ اس کے اوپر معیار کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن آپ قیمت کے اوپر ریسرچ شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں سے مجھے کون سی چیز جو ہے وہ سستی ملے گی۔ اس کے بعد اپنے جانور کی جو ہے وہ پروڈکشن کیپیبلٹیز کے اوپر بیسڈ آن جانوروں کی پروڈکشن کیپیبلٹی کا لنک سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ والا جانور جو ہے یہ سال میں اتنے بچے دیتا ہے اور اس کے بچوں کی جو بڑھنے کا تناسب ہے وہ اس طرح سے ہے۔ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی جاتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی ماہر یا ایکسپرٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ آپ وہ جانور ایک دن کے لیے بھی اپنے فارم کے اوپر نہیں رکھ سکتے جو پروڈکشن میں ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک دن کے لیے رکھتے ہیں تو آپ سمجھیں آپ اپنا پروفٹ جو ہے وہ اس کو کھلا رہے ہیں۔ بڑا سمپل سا اصول بتا رہا ہوں، وہ شوق والا ہے، اچھا ہے، بہت دل کو لگتا ہے، بھلے ہوتا رہے، لیکن اگر آپ وہ جانور رکھیں گے تو آپ باقی جانور جو اتنی محنت کر کے کما رہے ہیں وہ آپ اس جانور کے اوپر ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ جب آپ اس طرف چلے جاتے ہیں آپ وہ والے جانور سلیکٹ کریں گے جو اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس اچھے پیسے دے رہے ہیں، آپ کو اچھے بچے دے رہے ہیں، اور باقی جانوروں کو آپ سائڈ کرتے جائیں گے۔ میں آپ کو ایک بات اور تجربے کی بات بتاتا ہوں، جتنے بڑے بڑے فارمرز کے پاس میں گیا ہوں جو 10 12 12 سال سے فارمنگ کر رہے ہیں، ان کے پاس جتنے بڑے بڑے ہرڈ بھی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ 4 یا 5 بکریوں سے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بکریاں ہو سکتا ہے انہوں نے 50 60 بھی رکھی ہوئی ہوں، لیکن جانور خود بخود کل ہوتا جاتا ہے جب آپ اس کو کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں۔ اچھا جانور، اچھی پروڈکشن دینے والا جانور ہی آپ کے پاس بچتا ہے اور وہی آپ کو پیسے بچاتا ہے۔ آپ کی بکری کے اوپر 100 روپیہ خرچہ ہو تو بھی آپ کی بکری پروفیٹیبل ہے جی، 200 روپیہ خرچہ ہو تو بھی پروفیٹیبل ہے، 500 روپیہ خرچہ ہو تو بھی بکری آپ کو پروفٹ دیتی ہے۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی بکری سے وہ جو خوراک آپ اس کو دے رہے ہیں اس کے ریٹرن میں لے کے آ رہے ہیں اور کس طریقے سے لے رہے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ سمجھ آ گئی اللہ کے حکم سے، اس دن آپ کی بکری سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جی آپ کو کھانا دیں۔